السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرات، آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ جلوہ افروز ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجمع ان کو سننے آیا ہوا ہے۔ جس طرح سے لوگ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں، اور خاص طور سے نوجوان طبقہ، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یوٹیوب پہ حضرت کو خوب سنتے ہیں لوگ، تو یہ مقبولیت ہے۔ اللہ رب العزت جس کو عزت دیتا ہے نا، تو وہ ایسے ہی عروج چڑھتا چلا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو اگر آپ کو اللہ نے عزت دیا ہے تو اس عزت قدر کریے۔ میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ جی، سب سے پہلی بات کہ حضرت کے تقریر کے بعد جو طلباء کرام ہیں جن کی دستار بندی ہے وہ تشریف لے آئیں۔ بس ان کی تقریر کے بعد حضرت کے فوراً دستار بندی کا کام انجام دیا جائے گا۔ طلباء اگر سن رہے ہوں تو تشریف لے آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے 38واں سالانہ جلسہ دستار بندی ہے دارالحبیہ رضویہ کا۔ 38 سال سے جس لگن اور جافشانی کے ساتھ یہاں کے اساتذہ نے کام انجام دیا ہے وہ کسی کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اطراف میں چلے جائیے آپ، خود میں آج یہاں بول رہا ہوں تو یہی کا پڑھا ہوں الحمدللہ۔ گوپی گنج میں جامع مسجد جو روڈ پہ ہے اس کے امام بھی یہاں کے پڑھے، وہیں سرائے محل کی جو مسجد ہے اس کے امام بھی یہاں کے پڑھے، گہر پور میں دو مسجدیں ہیں ان کے امام بھی یہاں پڑھے ہیں۔ جس طرف جائیے اماموں، خطیبوں اور مدرسوں کا جو میلہ لگا ہے وہ حبیبیہ رضویہ کے دین ہے۔ کام گراؤنڈ پہ تو دکھتا ہے، ہمارے بولنے سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم لاکھ کہتے رہے آپ تھوڑی مانیں گے، پر میں جو پتہ بتا رہا ہوں دیکھ لیجئے گا جا کے۔ آپ کی مسجدوں میں امام یہاں کا ہے، آپ کے بچوں کے کان میں اذان دینے والا امام یہاں کا ہے، آپ کا جنازے پڑھانے والا امام یہاں کا ہے۔ شکل پور، امام گنج، دھوبہاں، وہاں چلے جائیے نا تو مولانا عمران کو پائیں گے وہ بھی یہاں کے پڑھے، مولانا نسیم بھی یہیں کے پڑھے۔ میں کہہ رہا ہوں اطراف میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے تو ہمارے حبیبیہ رضویہ کا کام بولتا ہے۔ تو گراؤنڈ پہ کام دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ فیلڈ میں ہمارے حبیبیہ رضویہ کا کام اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ تو بتائیے کام اتنا بڑا ہے تو کیسے ہو رہا ہے؟ وہ آپ کے خلوص، آپ کی اچھی نیت اور آپ کے ہاتھ بڑھانے سے ہو رہا ہے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے مدرسے کے دامن میں اپنا تعاون پیش کیا تو کام اتنا بڑھا ہے۔ 38 سال سے کام لگاتار چل رہا ہے، بڑا خرچہ آتا ہے۔ 150-200 بچے پال لینا آسان کام نہیں ہوتا۔ جو گھر چلاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیسے کیسے کام کر کے پیسہ لانا پڑتا ہے۔ تو اس مدرسے میں تو 150-200 بچے پڑھتے ہیں، ہر سال علماء کی جماعت تیار ہوتی ہے، حفاظ کرام جو آپ کی مسجدوں میں تراویح سناتے ہیں وہ یہاں تیار کیے جاتے ہیں، قاریان کرام بھی یہاں سے پڑھے ہوتے ہیں، تو سب کے لیے پیسہ لگتا ہے۔ تو میاں اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ دارالعلوم میں دیکر کیا کرو گے تو بس کہہ دینا کہ بھائی یہ کریں گے کہ حبیبیہ رضویہ میں ہم دیں گے تو اللہ کے فضل سے وہاں علماء تیار ہوں گے، اور جب میں محشر میں پھنسیں گے نا تو کہیں گے مالک ہم نے بھی دیا تھا اس کو پڑھانے کے لیے۔ پتہ ہے نا، آپ جہاں جہاں دیتے ہیں آپ کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ جس مسجد میں آپ نے پیسہ دیا جو جو نماز پڑھے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ ایک عالم دین کی تیاری میں اس کی خوراکی کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے کتابیں، اس کو پہننے کے لیے کپڑا، اگر آپ نے روپیہ پیسہ دیا ہے تو اس میں آپ کا حصہ بنے گا۔ اگر میں زندگی میں کبھی بھی کچھ پڑھوں گا، لکھوں گا، ثواب کا کام کروں گا، انشاءاللہ آپ کو بھی حصہ ملے گا۔ تو گھاٹے کا سودا ہے کہ فائدے کا؟ بتائیے نا۔ 38 سال سے اس سرزمین سے اللہ رب العزت کے چاہنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو عام کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ جو سودا آپ کر رہے ہیں یہ عزت کا سودا ہے یا ذلت کا؟ یہ اونچائی پہ جانے کا سودا ہے کہ پستی میں جانے کا؟
اس لیے مسلمانوں اگر یہاں کے لوگ آپ کے پاس پہنچے کہ میاں دارالعلوم حبیبیہ رضویہ کے لیے ہاتھ بڑھائیے تو آپ کہیے گا ہاتھ نہیں، ہمارا سر بھی حاضر ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا یہ مدرسہ ہے نا، ان کے نام پر تعلیم یہاں ہوتی ہے، حدیث نبوی کی ترویج کی جاتی ہے اور قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میں کچھ اہم باتیں کروں گا۔ میں اہم بات کیا ہے؟ دیکھیے سرکار غوث پاک کے بارے میں سنا ہے آپ نے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اتنے بڑے سرکار غوث پاک ہیں، کتنے بڑے، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، جیسے ہمارے آقا و مولا انبیاء کے درمیان مرتبہ رکھتے ہیں، سرکار غوث پاک اولیاء کے درمیان مرتبہ رکھتے ہیں۔ اتنے بڑے مرتبے والے نا، جن کے نام کا ہم فاتحہ کراتے ہیں، جو عورتیں، گاؤں کی عورتیں جو کچھ نہیں جانتی کہتی ہیں بچوا لے کے جاؤ یہ شرنی، امام صاحب سے کہنا بڑے پیر کے نام سے فاتح دلا دیں گے، نام نہیں پتا اس کو پر وہ جانتی ہے کہ ایک بڑا پیر بھی ہے، وہ جانتی ہے کہ ایک وہ ہے کہ جب لوگ پھسلتے ہیں تو سنبھال لیتا ہے، ایک وہ ہے، جانتے ہیں وہ لوگ کہ ایک وہ ہے کہ جب ستر کھلتا ہے عزتیں بکھرنے لگتی ہے تو دامن تھا سمیٹ لیتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، اتنے بڑے ولی۔ اب وہ کیا کہتے سنیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ ملت صاحب قبلہ، شیخ ملت صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ بالکل آپ کھڑے ہوں گے تو میں بتا رہا ہوں نا، گواہی دے رہا ہوں کہ یہ کھڑا ہونا بھی کام آئے گا آپ کو۔ علماء کی تعظیم میں کھڑا ہو جانا چھوٹا موٹا کام ہے کیا سمجھ رہے ہیں؟ علماء کی تعظیم کے لیے، وہ بھی ایک ایسے عالم کے لیے جو علماء کا بھی استاذ ہے، جس کے شاگرد بڑے بڑے مدرسے چلاتے ہیں، صاحب عمل۔ تشریف آپ لوگ بیٹھے ہیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تعظیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو جزا دے گا۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں۔ تشریف رکھیں حضور، آپ حضرات بھی تشریف رکھیں۔ کیا ہے؟ النظر الی وجہ العالم عبادتن، یعنی عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آنکھ ہماری رات میں دن میں نہ جانے کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے، موبائل کے اسکرین پر استعمال ہوتی ہے، کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، آج استعمال کریے ایسی جگہ کہ دیکھنے کا بھی ثواب ملے۔ حضور اجرا بھی کروں گا تو کچھ باتیں جی جی تعارف کرائیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں اصل میں کھڑا ہوا ہوں اس کتاب کے اجرا کے لیے، پر لگے ہاتھوں میں دو تین باتیں بتاتا ہوں نا۔ تو کیا کہہ رہا تھا کہ سرکار بغداد کی عظمت ہمارے بتانے سے بلند نہیں ہے، وہ اتنے بلند ہیں کہ ہمیں برکت مل رہی جو ان کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عید ہے، کل عید ہے، جیسے ہم کیا کہہ رہے تھے نا 29 کو، ارے یار مولانا صاحب چاند دیکھیے جلدی سے، کل عید ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا سعودیہ میں عید نہیں ہوا ہے تو نہیں ہوگا، تو لوگ اپنی اپنی کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ سرکار بغداد۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، میری عید تو تب ہوگی جب ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا۔ اتنا بڑا ولی جو ولیوں کا سردار ہے، جس کو دنیا جانتی ہے مانتی ہے، وہ اپنے ایمان کی کتنی فکر کر رہا ہے کہ میری عید تب ہوگی جب ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں گھر کے اندر بیٹھا ہوں اور وہاں پر ایمان پر موت مل رہی ہے اور دروازے پر شہادت کی موت مل رہی ہے،
تو میں ایمان کی موت لے لوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا۔ کہا سرکار کیوں؟ کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر سے نکلوں اور دروازے پہ پہنچنے سے پہلے ایمان سلب ہو جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے۔ کیا پتا چلا کہ ایمان کی دولت ایسی قیمتی چیز ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے اپنی جانیں دی ہیں۔ ایک آدمی کو کہا گیا اگر تو ایمان نہیں چھوڑے گا تو تیرے سامنے جو کڑاہا چڑھا ہوا ہے، تیل گرم ہو رہا ہے، اس میں ڈال کے پکا دیں گے۔ کہا پکا دو لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ پکا دیا گیا اس کو۔ ایک آدمی کو کہا گیا اگر ایمان نہیں چھوڑے گا تیرے سر پہ آرا رکھ کے چیر ڈالیں گے۔ کہا نہیں چھوڑوں گا، چیر ڈالا گیا اس کو۔ ایک آدمی کو گرم ریت پہ لٹا کے اس کے سینے پہ پتھر رکھ کے گھستا گیا کہ ایمان چھوڑ دے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا نہیں، سب کچھ گوارا ہے پر محمد عربی کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ ایمان کی اہمیت کیسی ہے؟ پتا چلا ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہمارے بنگلے سے، ہمارے گاڑی سے، ہماری عزت سے، ہماری شہرت سے، ہماری جان و مال سے، ہماری اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر ایمان ہے۔ اور جس کو یہ پتا نہیں وہ بے ایمان ہے۔ ایمان سب سے بڑھ کر چیز ہے۔ تو ایمان کی حفاظت ہوگی نہیں ہوگی؟ کیسے حفاظت ہوگی؟ اچھا ایمان کی اتنا چرچا کیوں ہوتا ہے؟ اولیاء کرام نے ایمان کے تعلق سے اتنا بیان کیوں کیا ہے؟ قرآن عظیم میں بے شمار آیتیں ہیں بتاتی ہیں کہ ایماندار رہو گے تو تم کو یہ ملے گا، جنت ملے گی، حور ملے گی، تم کو سے پانی پیو گے، شراب و دودھ پیو گے، یہ تمہیں ملے گا، وہ ملے گا۔ اور اگر تم بے ایمان ہوئے تو جہنم۔ یہ بہت ہیں، ہمارے ایمان لٹیرے بہت ہیں، دشمن ہر طرف سے ہم پر حملہ آور ہے، وہ بھی جو دکھ رہے ہیں اور وہ سب کے سب ہمارے دشمن ہے کہ بس قرآن پاک کی 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں، آپ کو دور حاضر میں آ جائے گا میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا قرآن حکیم نے قد بدت البغضاء من افواہہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے قرآن حکیم میں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ جو تمہارے دشمن ہیں ان کی زبان سے جو نفرتیں اور دشمنی کی باتیں ظاہر ہوئیں ان سے بڑھ کر وہ ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ وہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں، وہ جو مائک پہ بول رہے ہیں، ان سے بڑی بڑی باتیں آپ کے خلاف ان کے دل میں دفن ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کی، اگر تمہیں سمجھ ہے تو سمجھو اس بات کو۔ جو وہ کہتے ہیں دشمن، ان سے ان کے دل میں اس سے زیادہ ہے۔ پاک نے کہا قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ نے کتاب میں نازل کر دیا ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ موبائل میں دیکھو کہ اللہ رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم اس کو شیئر مت کرنا، اس کو آگے مت بڑھانا۔ یہ قرآن ہمارا بتا رہا ہے۔ اور سنیے یہ تو بہت کم ہے، ابھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک کہہ رہا ہے ضرور تمہارے مالوں کے بارے میں آزمائش ہوگی۔ دکان جلایا جا سکتا ہے، گھر گرایا جا سکتا ہے، مال لوٹے جا سکتے ہیں، جان ماری جا سکتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ آزمائش آئے گی، اور پھر کہا کہ جو اہل کتاب دشمن ہیں، یہود و نصارہ جو دشمن ہیں، اور وہ دشمن جو شرک کرتے ہیں، ان لوگوں سے تم بہت ہی تکلیف کی سنو گے۔ آج ہم میڈیا سے سنتے ہیں یہ بیان دے رہا ہے،
फलानवा बयान दे रहा है, ये कह दिया, ऐसी नफरत वाली भाषण दे दिया। हमारे रब ने तो बहुत पहले बता दिया है, ये 1400 बरस पहले, कि तुम बड़ी तकलीफ में। तब रब ने कहा अगर तुम डटे रहे, सब्र का माना डटना भी है, जिस अकीदे पे हो अगर उस अकीदे पे डटे रहे तो ये बहुत बड़ा अज़्म और हौसले की बात है। अगर तुमने सब्र किया तो क्या मतलब हुआ कि तकलीफें हजार आए, गुस्ताखियां और बदगोइयां वो लाख करें, पर हमको ईमान पे डट के रहना है, ईमान का सौदा नहीं करना है। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं वो? दुश्मन हमारे खिलाफ एकजुट क्यों है? लोग हमारे खिलाफ बोलते क्यों है? कुरान ही बताता है, वद्दू लौ तकफुरूना कमा कफरू फतकूनुना सवाअन। कुरान फरमाता है कि ये लोग ये चाहते हैं कि जैसे ये कुफ्र कर बैठे हैं वैसे तुम भी कुफ्र करने लगो। बस उनका एक ही चाह है, उनकी सारी चीजों की चाह एक है कि जैसे वो काफिर है तुम भी काफिर हो जाओ, यही तो चाहते हैं वो। इसलिए मुसलमानों अपने ईमान की हिफाजत जरूरी है। मैं यहाँ ये पैगाम कभी देर से बैठा था, मैंने समझा कि ये पैगाम दे दिया जाए आपको, और देने की वजह ये है कि हमारे आका ने फरमाया है, बुखारी की हदीस है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। कुछ तो मतलब है इसका, है कि नहीं मतलब है? हदीस पाक में बाकायदा है कि जो ईमानदार होगा जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में दाखिला जरूर होगा उसका। तो ईमानदार, ये घर छूट जाएगा, ये औलाद छूट पैक करनी है, ठीक है। अब मैं किताब का रज़विया ना, खुद मुझको भी ताज्जुब होता है कि मैंने यहीं से तहरीक लिया। आज जो कुछ मेरे पास इल्म मोहब्बत उसमें साथिजा ने बड़ी मेहनत की है, मैंने तो अपनी आंख से मेहनत की देखी है। आपको चंदा देने में परेशानी होती है, जरा सोचिए, रमजान के मुकद्दस महीने में रोजा रखते धूप में चलते हुए चंदा मांगना कोई आसान काम है क्या? आपको देना मुश्किल लगता है? जरा सोचिए उस आदमी के बारे में जो गोपीगंज से चल के दिल्ली गया, बंबई गया, तलबा के लिए मांग रहा है, अपनी जेब के लिए नहीं मांग रहा, वो तलबा के लिए मांग रहा है। इसलिए मुसलमानों, चलो नहीं देना है तो कम से कम इज्जत तो दे दो यार, मुंह तो मत फेरो। हमने तो ऐसे लोग देखे हैं कि उनके सामने आम दिन में जाइए तो हजरत ठीक है सलाम दुआ पहुंच जाइए, तो उनका मानो हम करें। अगर तुमको नहीं देना है ना, मैं तो कहूंगा अल्लाह तौफीक दे कि तुम देने वाले बन जाओ, क्योंकि देने वाला जो हाथ होता है बुलंद होता है। जो हाथ बुलंद रहता है ना, अल्लाह उसको और बुलंद करता है। आपने देखा नहीं क्या, जो गाड़ी पहले आ गई तो उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, तो हाथ बुलंद रखोगे तो हाथ और बुलंद हो जाएगा। तो मुसलमानों ख्याल करो यार, हबीबिया रज़विया आपके लिए काम दे रहा है, आपके दीन की हिफाजत के लिए 48 साल से मुसलसल काम कर रहा है। तो अगर आपके 38 साल से अगर आपके दरवाजे पे पहुंचे तो आप इनकी इज्जत करिए। हजरत मौलाना मुख्तार अहमद रिजवी साहब, हजरत मौलाना ताज मोहम्मद रिजवी साहब, और ये हमारे मौलाना साहब मौलाना मुख्तार जीटी रोड साहब, माशाल्लाह हमसे तो बड़ी इनकी पढ़ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हबीबिया रज़विया के लिए बहुत ही जान पहचाने की है, और आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हमारे मौलाना ताज साहब क़िबला के एक बेटे हैं मौलाना गुलाम जिलानी, प्यारे मियाँ। अब गुलाम जिलानी नाम है यार, नाम की चाशनी लीजिए कि सरकार बगदाद के गुलाम हैं, वो नाम रखा गया इनका। और इनके अंदर जो लोग इनको करीब से जानते हैं, सूफियत झलकती है, इल्म अमल की तरफ मायल हैं। जैसे लोग कुछ भी बात कर लेते हैं पर ये नहीं करते हजरत, जब ये जुबान खोलते हैं तो अल्लाह रसूल की बात करते हैं, ये जबान खोलते तो मोहब्बत की बातें होती है, ये जबान खोलते हैं सरकार गौसे पाक की मिदहत की बात होती है, जब ये जुबान खोलते हैं तो इल्मे रसूल की रोशनी फूटती है। ये मौलाना ताज साहब क़िबला हमारे उस्ताद गिरामी सब यहाँ पर, इनके साहबजादे हैं। इन्होंने तालीम पहले हासिल की अपने वालिद साहब से, और एक जानते हैं मिजाज होता है कि जो आदमी जिस तरह का होता है अपने बेटे को वैसा बनाना चाहता है। जमाने का हाल है, डॉक्टर चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां सब डॉक्टर हो जाएं,
इंजीनियर, वकील, जज सब चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम ये चाहता है कि जो मेरे बेटे, खानदान के सारे बेटे आलिम हो जाएं। वो चाहता सब आलिम हो जाएं। क्यों? इसलिए कि हम जानते हैं कि तुम्हारा डॉक्टर यही रहेगा, तुम्हारा इंजीनियर यही रह जाएगा, तुम्हारा बिजनेसमैन यही रह जाएगा, पर जो आलिम होगा, जो हाफिज होगा, वो कब्र में भी सर उठाएगा और मैदान महशर में भी सर उठाएगा। इसलिए हम चाहते आलिम बने। तो इन्होंने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया। और कैसा आलिम? बावकार आलिम, अच्छे से रहने वाला, अच्छे से बातें करने वाला, सलीके से पेश आने वाला, अदबो आदाब सीखा हुआ आलिम, मौलाना गुलाम जिलानी प्यारे मियाँ। तो हजरत के लिए हजरत का साया हम पर हमेशा रहे, तादेर कायम रहे। बड़े मुशफिक हैं, शफकत फरमाने वाले। तो इनके बेटे ने ये किताब लिखी है, पढ़ा उन्होंने, हबीबिया रज़विया में पढ़ा, फिर जामिया अशरफिया जो सरकार हाफिज मिल्लत का चमन है, वहां से भी तालीम हासिल किया। मौलाना और शौक हुआ इनको ना, तो मिस्र गए, वहां से भी पढ़ा उन्होंने, अल जामिअतुल अज़हर भी गए और उन्होंने किताब लिखी। क्या नाम है किताब का? तो जो दुनियादार लिखेगा वो अपनी किताब में दुनिया की बातें लिखेगा, और जो रसूलुल्लाह का चाहने वाला होगा वो अपनी किताब में रसूलुल्लाह की बातें लिखेगा। बेशक बेशक। इन्होंने अपनी किताब में किसकी बातें लिखी? रसूलुल्लाह की बातें लिखी हैं। अपनी किताब में किसकी बातें लिखी? अल्लाह की बातें लिखी हैं। तो ये हदीसें जमा किया इन्होंने, चहल हदीस। अपनी किताब में 40 हदीसें जमा की हैं। और ये हदीसें कौन हैं? ऐसी हदीसें हैं कि आप पढ़ेंगे तो ईमान रोशन हो जाएगा। माशाअल्लाह। जो दिल में ईमान का चिराग रोशन है, भड़क उठेगा, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस किताब को पढ़ेंगे ना तो आप भी हिदायत पे होंगे, आपके बच्चे भी हिदायत पे होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इस किताब को लाजमी लीजिएगा। जाते हुए किताब लेके जाइएगा। हदिया क्या रखी इसके जरूरत? अभी किताब जो है मुकम्मल तो नहीं आई है, चंद किताबें आई हैं, तो आज इजरा कर दी जा रही है। आइंदा इंशाल्लाह ये किताब लीजिएगा और पढ़िएगा। और जिनको उर्दू पढ़ने नहीं आता वो पढ़ लेंगे, कोशिश करेंगे, उर्दू तेज हो जाएगी इल्म के साथ साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इल्म अमल में तरक्की इनायत फरमाए, बरकत इनायत फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ हुजूर अल्लामा व मौलाना पीर तरीक़त गुलाम सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आशिक़ खैरुल वरा, उलमा के उस्ताद, हम सब के सर के ताज, हमारे रहबर, मुश्किलात हल करने वाले, हमारी मुश्किलों में काम आने वाले, हमको दुआओं से नवाजने वाले, हमारे इज्जतों के ख्वाहिशमंद, हमारी तरक्कियों पर सीना चौड़ा कर लेने वाले हुजूर रहमतुल्लाह कादरी साहब क़िबला, गुजारिश करूंगा हुजूर इस किताब का इजरा फरमाए अपने दस्ते मुबारक से। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस किताब के लिखने वाले मेरे मखदूम, मेरे मुहतरम हज़रत ताज मोहम्मद साहब अहमद बरकातुहुल कुद्सिया के साहबजादे हज़रत मौलाना गुलाम दीनानी साहब दामदहुम वज़ूर फ़ैक़बालहुम के ताल्लुक़ से हज़रत ने आपको अच्छी खासी मालूमात फराहम कर दी है। इस किताब में मेरे अजीज़त जान, मेरे दिल और आँखों के नूर प्यारे मियाँ सल्लम हूँ अजीज़म गुलाम जिलानी ने 40 ऐसी हदीस जमा की हैं जो हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को और मुख्तलिफ ज़ावियों को समेटे हुए गोया हमारी ज़िंदगी के लिए एक हिदायतनामा है और निहायत सलीस, निहायत सादा और निहायत समझी जाने वाली अल्फाज व इबारत में इसकी तवदीह तशरीह की है। अपने अकाबिरीन, अपने मखदूम, अपने आकाओं के हुक्म पर मैं इस किताब का इजरा करता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से अपने अजीज
حضرت مولانا غلام دیلانی دام مجدہم وضوف اقبالہم ورقاہم اللہ تعالیٰ الی ذات الکمال کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو مزید اور دینی اور علمی خدمتیں اللہ کی پاک بارگاہ سے عطا ہوں اور یہ خوب سے خوب آپ کی خدمت کریں، تحریر سے، تقریر سے، کتابوں سے، اور آپ کے لیے یہ ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات اور اللہ و رسول کی بارگاہ تک پہنچا دینے والے ہوں۔ میں اس کتاب کا نام محبوب کی باتیں، اس میں 40 احادیث ہیں، وہ 40 احادیث میں اکثر جن کی ہوتی ہے اور نہایت خوبصورت انداز میں اس کی توضیح و تشریح پیش کی ہے۔ آپ اس کتاب مکمل طور پر چھپ کر نہیں آئی ہے، لے جائیں، اس کو پڑھیں، اور پڑھ نہ سکتے ہوں تو اپنے احباب دوستوں سے پڑھ کے سنیں، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو خوب سمجھیں اور گرہ باندھیں، اور اس کتاب میں جو لکھی ہوئی باتیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خدا آپ کو اور ہم سب کو اور عزیزم غلام جی علیہ السلام کو، ان کے والد ماجد کو اس کتاب کی تصنیف و تالیف اور آپ تک اس کتاب کے پہنچانے کو مبارک فرمائیں۔ اللہ کریم اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس کتاب کے ذریعے ان کو، ان کے والد کو، ان کے گھر خاندان کو، تمام ان کے اساتذہ و اکابر کو زیادہ سے زیادہ بہت عظمتیں اور عفتیں بخشیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام ہے محبوب کی باتیں۔ آپ یہ ملاحظہ کر لیں، یہ کتاب ہے بہت سادہ، بہت سلیس انداز میں ہے، آپ کو اس کو سمجھنے میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اردو میں اس کی تشریح و توضیح ہے۔ میں عزیزم سلموں سے گزارش کروں گا کہ اس کا ہندی ایڈیشن بھی لائیں، اس لیے کہ ہمارے احباب میں زیادہ تر ہندی پڑھنے کا رجحان رکھتے ہیں، تو اگر ہندی ایڈیشن ہوگا تو ہمارے زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلا تاخیر اور بلا تمہید، جن کے انتظار میں آپ کی آنکھیں بچھی ہیں، اچھا پلکیں بچھی ہیں، جن کو آپ نے یوٹیوب پہ سن کے ماشاءاللہ جن کی محبت میں آپ غرق ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں جو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا مفتی صاحب، وہ آپ کی محبت ہی بیٹھے ہیں۔ میں تو ہر سال یہاں رہتا ہوں نا، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع یار، بہت ماشاءاللہ آپ بڑے مبارک بات کے قابل ہیں کہ آپ لوگ کم سے کم ایک مفتی کی محبت میں بیٹھے تو ہیں۔ یہ رات ضائع نہیں جائے، مفتی صاحب آپ کو جو سنائیں گے آپ اس کو سنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو اچھے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔